بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوله في الكتاب جاز الوضوء من الجانب الآخر إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان. امام قدوری کی عبارت دیکھیں نا، فرمایا جب گر گئی نجاست بڑے حوض کی دو جانبوں میں سے ایک میں تو جائز ہے وضو دوسری جانب سے. یہ جو دوسری جانب کہا ہے، یہ جو اور قول امام قدوری کا کتاب میں جائز ہے وضو جانب آخر سے، یہ قول اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نجس ہو گئی ہے موضع الوقوع. جی جانب آخر آکھی ہے نا، تو اس سے اشارہ ہوا کہ جہاں وہ گرا ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ نجس ہو گئی ہے. سنیں جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وَعَلَى هَذَا صاحب المبسوط والبدائع، وہ دونوں اسی پر ہیں. اور بنایا اس کو صاحب کنز نے صح یہی ہے کہ وہ جو جہاں گری ہے وہ نجس ہو گئی ہے. اور مشائخ بخارا و بلخ نے کہا ہے کہ وضو کرے من جانب الوقوع غیر مری میں. ان بزرگوں نے فرمایا کہ اگر وہ نجاست کیا ہے تو وہاں سے جہاں گری ہے وضو کر سکتا ہے، اور مری میں جہاں وہ نظر آ رہی ہے تو پھر وہاں سے نہیں، دوسری جانب سے. انہوں نے یہ فرمایا. جی موضع الوقوع شاید کہ ارادہ کی ہے موضع الوقوع سے جگہ کہ حرکت ہوتی ہے تحریک کے ساتھ. موضع الوقوع ایک دن پیشاب دا قطرہ ڈگا ہے تو وہ تو انہی کو تھا ہے. یہ موضع الوقوع نہیں بھئی، معتبر یہ ہے کہ جب وضو کریں نا چلو یہاں سے اٹھائیں تو قریب کتنا کو پانی حرکت کرتا ہے، یہ ساری موضع الوقوع شمار ہوگی. جی سمجھ گئے ہو. ایک تو یہ ہے نا وہ گرا ہے، خون کا قطرہ گر گیا پیپ کا، تو وہ تو جب گرا ہے تو چھوٹی سی جگہ ہے نا، وہ اس انگلی سے بھی چھوٹا ہے اس کے سامنے والی جگہ سے. لیکن یہ ہے کہ جہاں چلو اٹھاتے ہیں تو وہ حرکت ہوتی ہے نا پانی کو قریب قریب، یہ موضع الوقوع ہے. یہ اتنی جگہ سے پرلی طرف، اتنی جگہ سے. اب جانب آخر کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل مد مقابل، یعنی اتنی جگہ سے ہٹ کر یہاں سے وضو کریں تو یہ ٹھیک ہے. استاد جی نہ سا حوض ویکھیا نہ سا کچھ کرنا، اور گولڈن شریف بھی جانا پی جاتا، کدی اتنے وضو کرنا پی جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قول امام قدوری کا کتاب میں جائز ہے وضو جانب آخر سے. اشارہ ہے قول آپ کا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ کہ نجس ہو گئی موضع الوقوع. کتنے موضع الوقوع جتنے میں وہ چلو بھرنے سے حرکت ہوتی ہے اتنی جگہ منجس ہو گئی ہے. جی قدوری کی کتاب میں جائز ہے وضو جانب آخر سے، اشارہ ہے قول امام قدوری کا کتاب میں، قول امام قدوری کا کتاب میں جائز ہے وضو جانب آخر سے. یہ جو قول ہے، یہ قول آپ کا کیا ہے؟ اشارہ ہے اس کہ نجس ہو گئی موضع الوقوع. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ لا ینجس الا بظہور النجاست فیہ کالماء الجاری. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے یہ کہ نہیں نجس ہوگی اللہ زی، یہ وہ ہے کہ مناسب ہے اس کی تصحیح. اور نیچے بلخ بخارا کے مشائخ نے اسی کو لیا ہے کہ آپ سے روایت ہے یہ کہ نہیں نجس ہوگا پانی مگر نجاست کے ظہور کے ساتھ پانی میں. اگر اس کی زہر ہوگی ہے نا تو وہ جگہ نجس ہوگی،
جیسا کہ مائع جاری کا کیا قانون ہے، جہاں جہاں وہ گندگی چلتی ہوئی جا رہی ہے نا، اس کے دائیں بائیں یہ تھوڑی سی جگہ نجس ہے، باقی سارا پانی پاک ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر وہ نجاست مری نہیں جی تو پھر وہ جگہ پاک ہے، اگر مری ہے تو پھر وہ جگہ نجس ہے، اگر وہ نظر آ رہی ہے تو نجس ہے۔ یہی کہا تھا انہوں نے مشائخ بخارا و بلخ نے کہ غیر مری میں وہاں سے وضو کر سکتا ہے، مری میں وہاں سے نہیں، تھوڑا سا پرلی طرف سے وضو کرے۔ اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ بات کہ نہیں نجس مگر نجاست کے ظہور کے ساتھ پانی میں، اس جگہ میں پانی میں جڑا مانا کرو، جیسا کہ مائع جاری۔ تو مائع جاری کا قانون پتہ ہے، جہاں جہاں وہ گندگی اگر نظر ہی نہیں آتی تو سارا پاک ہے، اور اگر نظر آ رہی ہے تو اتنی جگہ گندی ہے جہاں سے وہ بہتی ہوئی جا رہی ہے۔ جی روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ بات کہ نہیں نجس اور مجھ پانی جو بڑی انہیں پھوس کر دیتا ہے جی وہ تردا ہوا جا رہا ہے جی، وہ جنی کو دان دے ساول جی ہوندی پھیلدی پئی ہے نا، اونا پانی کی ہے سے باقی پاک ہے سارا۔ جی نجاست کے ظہور کے ساتھ پانی میں جیسے مائع جاری قالا وموت ما لیس له نفس سائرۃ فی الماء لا ينجسه کالبق والذباب والزنابیر والعقرب ونحوها۔ فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور موت اس شے کی کہ نہیں اس شے کے لیے بہنے والا خون، موت اس کی پانی میں، جی وہ چیزیں جن کے اندر خون بہنے والا خون کوئی نہیں ہے، وہ اگر مر گئی کس میں؟ پانی میں، تو نہیں نجس کرے گی وہ شے پانی کو، ولو قلیلاً اگرچہ پانی قلیل ہو، متا کہ وہ شے قلیل ہو، اگرچہ پانی قلیل ہو، گلاس بھی ہوئے تو وہ نجس ہے۔ جیسا کہ بک کون او مچھر، یہ چھوٹی چھوٹی چیزاں، ذباب مکھی، زنابیر او تھلے لکھے ہیں تو پھر شرح وچ بھی اس کو جمع لائے ہیں، اس لیے کہ انہاں وچ کالے بھی ہوندے نے، نرے پیلے جے بھی ہوندے نے، دو رنگے بھی ہوندے نے، او بھی ہوندے نے جڑا منہ چ وڑ گیا تو سکا میں تو تینوں کھانا ہی کھانا ہے جی، تو اس لیے ان کو کیا کہا ہے؟ جمع لائے ہیں۔ اور بچھو ٹھواں اور ان کی مثل اور ان کی جن میں خون نہیں ہے، یہ ساری چیزوں میں سے کوئی بھی پانی کے اندر مر جائے تو ان کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوگا، سمجھے؟ کاری جی دھیان کرو۔ او نفس سائلہ یعنی دم سائل، خون بہنے والا، ذکر کیا ہے زنانیر کو لفظ جمع کے ساتھ نہ کہ اس کے غیر کو، اس لیے کہ ڈیمبواں دیا کئی قسم نے جی۔ اچھا جی، فل ما فل نہیں ہے یہ قید احترازی کہ اگر کسی اور مائع چیز میں گر گئے تو وہ پلیت ہو جائے گی، یہ نہیں مطلب، یہ قید احترازی نہیں ہے، موقع کی مناسبت سے ماں کا ذکر ہے، بلکہ اعتبار اس کا جاری ہے مقام العادت۔ سنیں جی، تو جڑا ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پڑھا نا، مکھی گر جائے تمہارے کھانے میں تو اس کو غوطہ دو، غوطہ دینے سے وہ شہید ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، تو پھر انہوں باہر کر دو۔ میں ایک بار میں شفا ہے کہ میں بیماری ہے، وہ بیماری والا نیچے کرتی ہے، تو اب مکھی خود اس کو دبا کر نیچے اس کو مار کر، اور جب گرم سالن چ مکھی اتنے ڈگ پئی تو تصا انگل نال تھلے نپیا انہیں بچ جانا، ہوتے تو بعد وہ تو گئی،
تو لیکن ہے کیا وہ سالن؟ کیا فرمایا؟ کھاؤ کہ نہ کھاؤ؟ کھاؤ. تو لہذا وہ پھر ناپاک تو نہیں ہے نا، کیا ہے جی؟ تو یہ مسئلہ پڑھیا جانا یار. فلم آئے فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے کل بک آئل بودا. تو بودا کون ہوں ہے؟ مچھر یار. وکیلا بک الخشب، بعض نے کہا یہ لکڑی کا جو کیڑا ہے. کس کا؟ لکڑی کے اندر بھی کیڑے ہوتے ہیں جی. بل جننے میں نکے 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 ہیں نا سارے، یہ اگر پانی چ ڈگ پین تو پانی، لیکن اگر بندہ الرجی دا مارے تو انہوں کوئی علاج نہیں جی. انہوں کوئی علاج نہیں. قال فرمائے امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور موت اس جانور کی، اس شے کی، اس ذی روح کی کہ نہیں اس کے لیے بہنے والا خون، اور نفس مر گئی موت اس کی کتنے؟ پانی میں. نہیں کہ بہنے والا خون پانی میں، موت پانی میں. تو نہیں نجس کرے گی وہ پانی کو، جیسا کہ مچھر اور مکھی اور زنبور اور بچھو اور اس کی مثل. جڑا مچھر راتی خون پی کے تے پھر نال ہی وہ جڑا اینا کو پیندا ہے، جنہ مولوی ختم تے کھاندا ہے نا، وہ بھی ایڈا لالچی بھی وہ خون اینا پیندا ہے، پھر اڈ نہیں سکتا جی. انہیں آخیا مولوی نہیں ختم کھاندے سن تو واپسی چوک کے لے آتے سن جی. تو وہ جڑا ہے نا کہ بھئی وہ جو خون اس کا یہ مر جائے تو کپڑے کے ساتھ لگتا ہے نا، تو وہ کپڑا نجس نہیں ہوتا جی. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے، اور موت اس ذی روح کی کہ نہیں ہے اس کے لیے بہنے والا خون پانی میں، نہیں نجس کرتا پانی کو، جیسے کہ مچھر اور مکھی اور زنابیر اور بچھو اور اس کی مثل. ہاں جی. فقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یفسره لأن التحریم لا بطریق الکرامت آیت للنجاست. صبر. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے، یہ جو چیزیں ہیں پانی میں مر جائیں تو یفسدہ پانی کو نجس کر دیں گی، پانی کو نجس کر دیں گی. دلیل شفافے کی دلیل، اس لیے کہ تحریم ان چیزوں کو کھانا حرام ہے، اس لیے کہ تحریم لا بے طریق الکرامت، شے حرام ہے لیکن عزت کی وجہ سے نہیں حرام. جیسا کہ آدمی حرام ہے اس کو کھانا لیکن اس کی عزت مقام کی وجہ سے کہ یہ انسان ہے. تو تحریم لا بے طریق الکرامت یہ نشانی ہے نجاست کی، یہ نشانی ہے. تو لہذا اگر یہ مر گیا تو پانی نجس ہو گیا، یعنی پانی فاسد ہو گیا جی. سمجھ گئے ہو؟ او آیت للنجاست. اگر تو کہے کہ صید البحر حلال ہے شفاف امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، تو میں کہتا ہوں معاذ حلال ہے بشرط ذبح. اور جو چیزیں ہیں مچھلی کے علاوہ جی، مچھلی میں نہیں. آگے پڑھو پھر منع کر دیں. بخلاف دود النحل وسوس الثمار لأن فيه ضرورت. شفافے پر اعتراض ہے، یہ شہد کی مکھیاں مولی سعد نے زندگی چیک واری ہمت کاری لی، چھوٹا مکھیوں لایا تو وچ 100 مکھیاں نپ کے مار دیتی ہیں. اب یہ مکھیاں ساری اس میں مر گئی ہیں تو یہ شہد ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ہے جی. جی یا انہیں قسمت نال جڑا ہے نا جی استادہ نے امرود لیا کے دیتے تو استادہ کے چیر کے لیا تو ہر امرود وچ 10 کیڑے تو سٹی آ رہے برا تو لیا کے استادہ کو رکھے نے. کیا ٹھیک ہے؟ شفافی تم بھی مانتے ہو کہ یہ امرود بھی ٹھیک ہے اور یہ شہد بھی جو کر دے، تو کہتے ہیں کہ برخلاف ان کے، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے، یہ مجبوری ہے، اس لیے یہاں مانیں گے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ سمجھ گئے ہو؟ اور لینا فی ہے، پس جب مر گیا دودھ مکھی اور سوس و سسری، پہلی شے پہلی چیز کتھے؟
شہد میں اور دوسری تو یہ دونوں نجس نہیں ہوں گے، دونوں نجس نہیں ہوں گے. وہ کیڑے بچ باہر سٹ دے تو باقی مولوی کاشف پنجا سارا امرود. چلو جی ٹھیک ہے، پلیت نہیں ہویا، کیڑا بھی بچ لگا گیا تو ٹھیک ہے. ہاں جی. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ یفسدہ، فاسد کر دے گی وہ شے پانی کو، فاسد کر دے گی وہ شے پانی کو، اے ینجسہ، اس لیے کہ تحریم تحریم لا بطریق الکرامت لا بطریق الکرامت نشانی ہے نشانی ہے نجس ہونے کی، نجس ہونے کی، برخلاف برخلاف شہد کی مکھی شہد کی مکھی اور پھلوں کے کیڑے، اور پھلوں کے کیڑے، اس لیے کہ اس لیے کہ اس ہر ایک میں سائے ضرورت ہے. ضرورت ہے. اور شابک اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ فاسد کر دے گی وہ پانی کو، اس لیے کہ تحریم لا بطریق الکرامت ہے، نشانی ہے نجاست کی، برخلاف مکھی اور پھلوں کے کیڑوں کے، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے برخلاف شہد کی مکھی کے شہد کی مکھی کے اور پھلوں کے کیڑے کے. دھیان کرو جی. مولانا ولنا قوله عليه السلام فيه هذا هو الحلال وأكله وشربه والوضوء منه. ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے بارے میں، رواہ دارقطنی، فرمایا کہ یہ حلال ہے کھانا اس کا اور پینا اس کا اور وضو کرنا اس سے. یہ کیا ہے؟ حلال ہے جی. سمجھا جی. ھذا ھو الحلال. اور نظر آ رہا ہے وہما فی ما رواہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کیے گئے ایسے برتن کے بارے میں جس میں کھانا ہو یا مشروب ہو، مر جائے اس میں وہ شے کہ نہیں اس میں دم سائل، تو فرمایا کہ یہ حلال ہے، کہ یہ شے حلال ہے کھانا اس کا اور پینا اس کا اور وضو کرنا اس پانی سے، یہ ٹھیک ہے. تو یہ دلیل ہے. قضا فی المبسوط ہے، ایک مبسوط امام سرخسی کی، ایک مبسوط امام محمد صاحب کی، بعد میں مبسوط بھی ہے. اور دیکھو نا حلال جی. اور من حدیث سلمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا سلمان، کھا تو طعام اور مشروب کو پی کہ گر جائے اس میں دابہ اور جانور اور زیرو کہ جس کے لیے نہیں ہے خون، پس مر گیا وہ اس میں، تو پس وہ شے حلال ہے کھانا اس کا اور پینا اس کا اور وضو کرنا اس سے. رواہ ابن عدی عن ھذا الوجہ وضعفہ. اور نیچے لکھے ہے رواہ دارقطنی فی سنن وقال لم یروہ غیر بقی عن سعید بن ابی سعید زبیدی و ضعیف. ورواہ ابن عدی فی الکامل بیان کیے اور حدیث اس کی. میں کہتا ہوں کہ قال المحقق فی الفتح القدیر کہ بہرحال سعید بن ابی سعید ھذا ذکر کیا ان کو خطیب نے، اور فرمایا کہ وسم ابی ہے، اس کے والد کا نام عبد الجبار ہے اور وہ سیکا ہے، لہذا جہالت ختم ہو گئی. اور حدیث اس کے باوجود نہیں اترے گی کس سے؟ باقی بقیہ وہ ابن الولید ہے، سیکا رجال مسلم سے ہے، الا انہ مدلس، اور تصریح کی انہوں نے تحدیث کے ساتھ یہاں تو باقی سارے سیکا ہے. وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ کلام، لیکن وہ لا يضر، لہذا حدیث حسن ہے. یہ نال لایا نے ناشیا افضل عنوان نے بابے او کرما لے او. اچھا بھائی کاری جی موجہ کرو، اساں تنوں کیا آخنا ہے. اور ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں، یعنی ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ یعنی اس شے میں کہ واقع ہوگی اس میں وہ ذی روح کہ نہیں اس کے لیے نفس سہلا. سنیں جی، یہ حلال ہے کھانا اس کا اور پینا اس کا اور وضو کرنا اس سے. چل میں نے کیا چل شان ہے. یہ قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں یہ حلال ہے کھانا اس کا اور پینا اس کا اور وضو کرنا اس سے. ملین المنجس اختلاط الدم المسفوح باجزائه عند الموت
حتى حل المزكى لندام الدم فيه ولا دم فيها. بس توجہ کرنا جو ہے مسئلے بڑے. اور اس لیے کہ طاہر کو لطاہر ہے لکھا نا. اور اس لیے کہ پاک شے کو نجس کرنے والی شے کیا ہے؟ وہ دم مصفوع کا اختلاط ہے اور اپنے اجزاء اس کے اجزاء کے ساتھ موت کے وقت. دراصل نجاست یہاں سے ہوتی ہے کہ جس کے اندر دم مصفوع ہے وہ شے مر گئی تو دم مصفوع ہے نجس، تو یہ اس کے اجزاء کے اندر گھل مل گیا ہے جی، اس لیے وہ سارا کیا ہو گیا. مثال دیں دینے حتیٰ کہ حلال ہو جاتا ہے مزکام، وہی بکرا ہے مر گیا حرام ہے، چھری پھیریے خون نکل گیا تب کیا وہ اب حلال ہے جی. تو مزکا حلال کیوں ہوا؟ کہ اس کے اندر سے گند نکل گیا. کون؟ باوجہ منادم ہو جانے دم کے اس میں. اب وہ اس لیے پاک ہے کہ اس کے اندر دم کوئی نہیں رہا اس کے اندر. اب آجو جن کی بات ہو رہی ہے مکھی مچھر اور نہیں خون ان میں، تو یہ جو چیزیں ان میں تو جب خون نہیں ہے تو نجاست کیسے آ گئی ان کے اندر؟ سمجھے ہو؟ اے شاباش سے. اگلی دلیل پڑھنا مسئلہ تو پھر والحرمت شفافے کی اس قیاس کا جواب کہ بھئی حرمت لال کرامت یہ آیت نجاست ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ حرمت نہیں اس کی ضرورتوں سے خام خواہ نجس ہی ہونا، کہ جس کا کھانا حرام ہو وہ خام خواہ نجس ہی ہو. کہتے ہیں مٹی کا کھانا لیکن نجس نہیں ہے جی. اس طرح گوشت خراب ہو جائے کھانے سے منع کیا گیا جی لیکن وہ نجس نہیں ہے. از ہوا حرام مٹی کھانی لال کرامت حالانکہ نجس نہیں ہے جی، تو لہذا وہ قیاس ٹھیک نہیں. اچھا جی والے انل توجہ والے انل منجسہ، خلاصہ یہ ہے کہ حیاتی کی حالت میں شے نہیں ہوتی نجس جی. حیاتی کی حالت میں وہ شے مکھی زندہ ہے تو اتنے ہاتھ لاؤ تو ہاتھ پلیت ہو جاتا ہے جی، یا سکے کتے اتنے کسی ہاتھ لائے تھے چلو ان چھوٹو مجھ دی کنڈ تے کسی ہاتھ لائے تھے جی، چون لگیا عثمان 5 تھاپڑے ماردا ہے جی ہیں پھر چوندا ہے جی. کہ زندگی کی حالت میں نہیں ہے نجس، اور موت جو ہے یہ بھی منجس نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ نجاست کا سبب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ تفریق العروق مثلاً، اس لیے کہ وہ تو رگوں کا پھٹ جانا ہے مثلاً جی اب اندر، اور نہیں ہے کوئی شے ان سے جو واجب کرے، اور نہیں کوئی شے خون کے انتقال سے اپنی، تو اب پھر صرف خون کا ہی اعتبار ہوگا جی، یہی نجس ہے، یہی نجس ہے. حتیٰ حل المزکا، یعنی دھیان کرنا جب بڑا اہم مسئلہ جو ہے بابی کیوں، یعنی سبب زکوٰۃ کی شرعیت کا اصل میں وہ سبب ہے حل کا، سبباً للحل زوال الدم بہا، کہ اصل میں یہ جو ذبح کے ذریعے شے حلال ہوتی ہے تو کیا چیز اس کے بدن سے زائل ہوئی ہے؟ خون نکلا ہے، تو خون کے بعد وہ کیا ہو گئی ہے؟ پاک ہو گئی ہے. لیکن دھیان کریں جی، لیکن شارع نے قائم کیا ہے نفس فعل. نفس فعل کون سا؟ نفس فعل کو اہل سے یعنی مسلمان سے مقام خون کے جاری ہونے کے، نفس فعل کو مسلمان بندہ ہو وہ چھری پھیر دے تو اس کے چھری پھیرنے کو قائم مقام کر دیا کہ خون نکل گیا. مثال دیں دینا جی، حتیٰ کہ اگر رک گیا خروج
चुरी फेरी है, खून निकला कोई नहीं है। बेमाने इन किसी माने की वजह से, मिसल इसके के बकरी खा गई पत्ते उनाब के। ये पत्ते दवाई है, ये पत्ते खाए ना कोई जानवर तो उसका खून अंदर मुंजमद हो जाता है कुछ वक्त के लिए, फिर वो चलता है जी। तब उसने वो पत्ते खाए, खून उसका सारा गाढ़ा हो गया है, रुक गया है। छुरी फेर दी है, निकला कुछ भी नहीं है, हलाल है। मसलन पकाओ कि आपने चीज़ को ज़िबा किया है, उसके अंदर से खून नहीं निकला तो वो हलाल है। मसलन डंगर बीमार हो गया, मौली समान किते बैठे हैं अल्लाह, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਤਰਾ ਦੋ ਕਤਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਲਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਤੱਕ ਹਰਨੀ ਅਜੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੜਫਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਟੋਫਟ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਹਲਾਲ है जी। चलो खैर, अच्छा जी तवज्जो। वला दामा फिया यानी अशियाए मज़कूरा में, और बक, ज़ुबाब, जनाबीर, अकरब और इनकी मिसलन किन्ने किन्ने कीड़े जो कोई लखा की किस्म के ने जी है जी। और कुछ आता मैं सामने तुम दसन कैसे किन्ने किस्म के हैं, तो जो ना ये सारे कीड़े ये क्या है, इनमें खून नहीं है जी। कत्ती ने की और तवज्जो करे जी, वो मिट्टी आ गई जी। ये खाना मट्टी का मकरू है, खाना मट्टी का मकरूह है। मसला समझा जी, वो ध्यान नाल जिक्र किया अल्लामा हलवाई रहमहुल्लाह ने कि अगर मट्टी का खाना नुकसान दे तो, और अगर तनावुल किया उसने उसको थोड़ा सा, या किया उसको कभी कभार, तो फला बासा बिही। मौलाना अब्दुल्लाही साहब कह रहे जी, काल अल अब्दो असलहुल्लाह, दुआ दी है अपने आप में, अल्लाह ताला मैंने ठीक कर देवे। और मौलाना अब्दुल्लाही साहब जो कि हिंदुस्तान दे सन, तो उत्थे पान खाने की मुसीबत सी, उत्थे चूना मल के, ते चूना भी तो मिट्टी है कि की शै में, पत्थर ही नहीं साड़िया चूना, तो पत्थर कितने होंगे है, मिट्टी है ना, जिनसे ज़मीन है जी। तो कहते हैं क्यास किया गया इसी पर कि मुबाह है खाना चूने का पत्ते के साथ जो खाया जाता है दियार हिंद में। और पान तो चूना लादन के देवे क्या वो बयान भी ठीक है भी, इसलिए कि वो कलील है, नाफे है, क्योंकि गर्ज मतलूब मिनल वरक मज़कूर से जी, पे वो पत्ता असल खाना है कि नहीं हासिल होती वो गरज बगैर उस चूने के, तो कत्था एक रत्ती जी कुछ है मलते ने, कोई चिट्ठा जो चूना होते मलते ने, उस तो बगैर नहीं जी जी। अल्लाह अकबर। वो जी खाके शिफा मशहूर जगह की ने ना जी, वैसे भी मशहूर जी वाक़या होए वे कि सहाबा पाक दे जख्मा होते उन्हें मली तो जख्म ठीक हो गए। तो हुण असी उसनूं खाने आ, जी बुनियाद जी जे वाक़या इंज है, तो बुनियाद ये वे ना उत्ते मली उत्ते, ते असी उन्होंने वो किसी जमाने जो पता नहीं बंद हो गया ना, किसी जमाने जो टिक्कियां उत्ते बन के ना विकदियां होंदियां सन, उन्होंने काफ़ी सारी पाबंदी की, यार खुदा वास्ते मेहरबानी कोई सोहणिया कोल जाओ, सारा कुछ उत्थे है जी जी। वो बड़ी कोशिश करते हैं अपने ताई भी जो कम है वो कम करो। मतलब पता बाहर बैठे ने गप्पा लाने, तो आते यार अंदर मस्जिद शरीफ जाओ यार, जिथे आए हो तो जाके सलाम करो, नमाज़ा पढ़ो, तलावत करो, जिस कम आए हो जी जी। चलो असा ये नहीं दसना होंदा भी सोहणिया दी बारगाह च हाज़रियां किन्नियां, उस्मान ने दसना अल्लाह दी कसम सानू बस वाले 50 ज़ियारतां कराइयां ने जी। ऐ साडा तुरा इम्तिहान है, असीं बाहर फिरे चौके हैं, असीं ताइफ भी गए इस बारी, असीं इस बारी फलानी जगह ते भी गए हैं, फलानी जगह ते भी गए, तो मालूम शुद्ध के फिरदा ही रहा मेरा यार। बहना सी सोहणिया कोल जम के उत्थे हाज़री देनी सी, ते करम वाला जी। हाँ जी चलो 2-3 जगह तो चलो कुबा एक बारी हाज़री हो गई, सोहणे दा फरमान है, जबले वो ते सरकार जाते सन, शुहदा
بڑی برکات نے حاضری ہو گئی. چلو مسجد قبلتین ویکھ لی اپنے آپ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਵਾਸਤੇ کہ یار صحابہ پاک دی شان تو بارے بارے سونے دسیا بھی نہیں تے نماز وچ سونے پھر گئے تے وہ سارے پیچھے. اللہ تعالیٰ فرمایا ہم دیکھنا چاہتے تھے ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون رسول کے پیچھے تابع داری کرتا اور کون پھرتا ہے کون مڑتا ہے. جی تو اس تو بھی جڑی اگلی گل بس دوسرے دن صبح قباء جڑا بندہ گیا صحابی اس آخیا جڑے قبلہ بدل گیا جی تو ادو سے وقت پھر گیا. جی اصل تو اتنے عبرت حاصل کرنی تو عبرت کو نہیں. جی اور عموماً کسی بندے کو پوچھو نا مسجد قبلہ تین کا کی مطلب ہے آخر اندر دو قبلے ہوندے نے جی ہوندے دو قبلے ہوندے نے دو کیڑے ہوندے نے جی. اچھا خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی باقی بھائی کرو وہ جی جو آپ کے ذوق میں آتا ہے. یہ ہم پڑھتے ہیں بس پڑھا بس کتابوں میں آگے پڑھا دیے بس ٹھیک ہے. نعوذ باللہ اصل تو بات ساری عمل سے ہے اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے میرے یارو. جی سمجھا جی ہوں اگے چلیے. اور اس لیے کہ منجس للطاہر دم کا اختلاط دم مصفوح کا اختلاط ہے جانور کے اجزاء کے ساتھ موت کے وقت حتیٰ کہ حلال ہو جاتا ہے مزکا اور مذبوح باوجہ معدوم ہو جانے خون کے اس میں اور نہیں دم ان جانوروں میں. جواب قیاس کا اور حرمت نہیں ہے. حرمت کی ضرورتوں سے نجاست یعنی حرمت ہو تو خام خواہ نجاست بھی لازم ہے. یہ ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں حرام ہیں لیکن نجس نہیں ہے جیسا کہ مٹی. جی اور اس لیے کہ منجس للطاہر وہ دم مصفوح کا اختلاط ہے طاہر کے اجزاء کے ساتھ موت کے وقت حتیٰ کہ حلال ہو جاتا ہے مزکا باوجہ منجم ہونے خون کے اس میں اور نہیں خون ان چیزوں میں اور حرمت نہیں ہے. حرمت کی ضرورت نجاست جیسا کہ مٹی. جی وموت ما یعیش فی الماء فیہ لا یصیبہ کالسمک والضفدع والسرطان. اور موت ان جانوروں کی جو زندگی گزارتے ہیں پانی میں موت ان کی پانی میں اگرچہ سمندری کتا ہی کیوں نہ ہو سمندری خنزیر ہی کیوں نہ ہو. جی وہ شکلوں سے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں تو اگرچہ وہ مر جائے تب بھی وہ لا یفسد موت اس جانور کی نہیں فاسد کرے گی پانی کو جیسا کہ مچھلی مینڈک اور کیکڑا وغیرہ. وموت ما یعیشو یہ مسئلہ داخلہ ہے اس مسئلے میں جو اس سے پہلے ہے لیکن وہ جانور جو زندگی گزارتے ہیں پانی میں ان کے اندر خون نہیں ہوتا. یہ وجہ ہے. پھر نہیں فرق درمیان اس کے کہ یہ کہ مرے پانی میں یا باہر نکلا تھا مرا اور پھر اس کو پانی میں پھینک دیا. صحیح یہی ہے پانی کے اندر مرے یا باہر نکلا مر گیا تو پھر وہ گرا پانی کے اندر. دونوں صورتوں میں پانی نجس نہیں ہوگا. اور پانی کا غیر مائعات سے یہ مثل پانی کے ہیں کہ ان میں اگر وہ کو مر گیا تب بھی وہ خراب نہیں ہوگا. جی یعیشو فی الماء فیہ کہتے ہیں بعض نسخوں میں فیہ کوئی نہیں ہے. جی پس ہوگا پھر قول اس کا فی الماء کس سے تنازع سے. کیوں ایک بچ گیا ہے نا تو پیچھے سجن ہیں دو. جی اے شاباش کہ بئی طور کے تنازع کر رہے ہیں اس میں موت پانی میں
زندگی پانی میں اور کون عیش یعیشو، دونوں اس میں جھگڑا کر رہے ہیں. چلو اور موت اس جانور کی جو زندگی گزارتا ہے پانی میں. موت کتھے؟ پانی میں. وہ فی ہے پانی میں جی، وہ نا زندگی گزارتا ہے پانی میں، موت اس کی فی ہے پانی میں. نہیں فاسد کرے گی پانی کو، جیسے مچھلی، مینڈک اور سرطان، کیکڑا وغیرہ اور بھی چیزیں. جی ماں کی پانی میں نہیں فاسد کرتی پانی کو، جیسا کہ مچھلی اور مینڈک اور کیکڑا وغیرہ. وقال الشافعی رحمہ اللہ یفسدہ الا السمک لما مر. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یہ چیزیں اگر پانی میں مر گئیں، جو پانی میں رہتی ہیں تو فاسد کر دیں گی پانی کو، مگر مچھلی فاسد نہیں کرے گی بوجہ اس کے جو گزر گئی ہے. یہ مچھلی کی دلیل نہیں ہے، یہ پچھلوں کی دلیل ہے. مچھلی کیوں نہیں فاسد کرے گی اس کی علیحدہ دلیل ہے. جی یہ لما مرہ پہلی کی دلیل، ادھر دیکھو لما مرہ، اور جو ابھی جو گزری ہو وہ ماں مرہ دسیا سی کے پیچھے جو عقلی دلیل ہوگی، اشارہ ہوگا وہ جو شفافی کی دلیل ہے کہ لأن تحریم لا بطریق الکرامت آیتن، تو چونکہ یہ تو کھائے نہیں جاتے تو لہٰذا یہ نشانی ہے کہ یہ نجس ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا موت ما یعیشو فاسد کر دے گی پانی کو مگر مچھلی بوجہ عقلی دلیل کے جو گزر گئی ہے. جی اور فرمایا امام رحمہ اللہ نے موت ان کی فاسد کر دے گی پانی کو مگر مچھلی بوجہ اس عقلی دلیل کے جو گزر گئی ہے. وَلَنَا أَنَّهُ مَاتَ فِي مَعْدِنِهِ فَلَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ النِّجَاسَةِ کا كَبِيدَةٍ حَالَ بیدتن حَالَ مُخُّهَا دَمًا. بس صبر دلیل. ہماری دلیل کہ پانی کا جانور پانی میں مر جائے تو نجس نہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ مرا ہے اپنے معدن میں، جہاں وہ رہتا ہے نا وہ، تو جو اپنے معدن میں مر جائے نا وہ اس کو نجس نہیں کرتا. پس نہیں دیا جاتا اس مرنے والے کو حکم، اس مرنے والے کو نجاست کا. نجاست ہوگی تو پانی خراب ہوگا. جی اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسا کہ انڈا مولی ویس نے خریدا تینوں پرسوں کھاواں دے تو حالا مخوہا تو حلول کر گئی اس کی اندر والی زردی دمن، تو وہ اندر جو ہے نا وہ خون بن گیا. کیا بن گیا؟ گندا ہو گیا. تو اے چونکہ انہوں پڑھایا سی پیرا نے، اس آکے جی میں نماز جیب پا کے نماز پڑھنی، شریعت آدھی پیر نہ میں دیں دیتا میں ٹھیک سی. اب یہ جیب میں رکھ کر نماز پڑھی ہے تو یہ ٹھیک ہے، چونکہ یہ جو خون بنا ہے یہ معدن کے اندر ہے. انڈا ٹوٹے گا باہر نکلے گا، اب کسی کو لگے گا تو وہ گندگی ہوگا، معدن کے اندر ہے تو وہ گندگی نہیں ہے. جی ہاں جی اچھا بھائی تھوڑی مرضی مولوی ہو. انہو مات فی، اگر تو کہے سوال تاکہ بات کھل جائے کہ زمین معدن ہے سارے حیوانات کا، باوجود ہے کہ وہ حیوانات جب مرتے ہیں زمین میں تو حکم ان کو دیا جاتا ہے. حکم کس کا؟ ہرنی مر گئی اتے تو کیا حکم ہے؟ مجھ مر گئی. جواب یہ ہے بزرگوں، زمین اگرچہ خشکی والوں بریات وہ جن دے وچ اسیاں تو باقی بھی سارے خشکی والوں کا معدن ہے، لیکن یہ جانور نہیں مرے زمین میں بلکہ علل ارض مرے ہیں. سنیں جی. اور باہری جو ہے
وہ تو مرا ہے کس میں؟ پانی میں۔ ہوں مولی ارسلان پہ استاد جی میں بیاہ کھان جانا ہے، میری اکل تیز ہے، کہنا جی اگر غار وچ جا کے مر جائے تو پھر وچ نہیں مریا جی، وہ نہیں پھر بھی اتنے ہی مریا جی، پھر بھی اتنے ہی مریا، غار جو بنی پئی ہے جی، اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی، تے ماں دینے ہی کا بیدتن، حتیٰ کہ اگر نماز پڑھی اور اس کی کم آستین مراد جیب، اور اس کی جیب میں وہ انڈا ہے تو یہ نماز اس لیے کہ یہ نجاست ابھی تک اپنے مادے تاڑے میں۔ چلو صحابہ پاک دے بارے تے کہہ سکتے ہیں کدی کدی میدا بالکل مولوی جی خالی ہوندا سی، مسانہ بھی پیشاب کولو خالی ہوندا سی، بعد بھی لوکاں دے بارے چ کہاں گے۔ سچ دسو اج بھی کوئی بندہ ہے؟ تو ہے؟ ادا میں ہے، کمال ہے جی کہ جندا میدا بالکل اندروں آندرا خالی ہونے وچ گند کوئی نہ ہوئے، مسانہ بالکل بول کولو خالی ہوئے، بڑا گھٹ کوئی بندہ ہے جی۔ تے او کی ہے؟ اس کے باوجود ہم سجدے کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، چونکہ وہ معدن کے اندر ہے، تو جب تک شے معدن میں ہو اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جاتا۔ جی حال محوہا اے تغیرہ، ان کے اندر پیلا رنگ ہے نا، پیلا زردی، وہ کیا بن گئی ہے؟ خون بن گئی ہے، خراب ہو گئی۔ اگے جی والے انہوں منع کر لیے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ مرا ہے اپنے معدن میں، پس نہیں دیا جائے گا اس کو، وہ مرنے والے کو، حکم نجاست کا، مکیس ہے جیسا کہ انڈا بن گئی اس کی زردی خون، تو یہ کو جیب میں ڈال کر نماز پڑھے تو ٹھیک ہے جی۔ جی ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ مرا ہے اپنے معدن میں، بس نہیں دیا جائے گا اس کو حکم نجاست کا، جیسا کہ انڈا کہ بن گئی اس کی زردی خون۔ اگر جی ایک ثبوتا انڈا کو کھا جائے تو ہوں حلال کھادا ہے کہ حرام؟ ثبوتا انج ہی کھانا ہے، مولی کاشے بھی ایویں بند ہی توڑ میدے تک جائے تو اوویں بند وچوں باہر نکل جائے تو پھر ٹھیک ہے جی، چک مار کے کھادا تو پھر کام خراب ہو گیا جی۔ ہاں جی اگے جی والے وَلِأَنَّهُ لَا دَمَ فِيهَا إِذِ الدَّمُوِّيُّ لَا يَسْكُنُ فِي الْمَاءِ وَالدَّمُ هُوَ النَّجَسُ۔ اس اور دوسری دلیل، اور اس لیے کہ یہ جو حاضل حیوانات پانی کے اندر جو جمتے مرتے جیتے ہیں، یہ ان کے اندر خون کوئی نہیں ہے، ان کے اندر، کیونکہ دموی جو ہے نا وہ لا یسکن فی الماء، لا وہ پانی میں وہ زندگی نہیں گزار سکتا، اور دم ہی تو حضرت نجس ہے، تو جن میں دم نہیں ہے وہ دم ہی کو نہیں ان کے اندر نہیں ہے، سمجھا جی؟ تے وفی غیر الماء قیل غیر السمک یفسدہ لانعدام المعدن وقیل لا یفسدہ لعدم الدم وہو الاصح۔ اور پانی کے غیر میں اگر کچھ ہے مر جائے جی، سرکہ، شیرہ، دودھ، لسی، ان میں آپ نے شکنجوی بنا کے رکھی بھی ہونے پینی سارے ہیں جی، تو ڈڈو ماری چھال خوہ چو باہر نکلے تو تھوڑے وہ ٹاپے چان ڈگیا، تو اگوں جڑا سے نا وہ ذرا طبیعت نازک سی، جو شکنجوی دے منہ نال گئی مر گیا بچے جی۔ اچھا جی، تو پانی کے غیر میں بعد نے کہا ہے کہ مچھلی کے علاوہ ہو کوئی اور چیز پانی والی تو وہ پانی کو فاسد کر دے گی، نہ پانی کے غیر کو کیا کر دے گی؟ یعنی وہ ہماری سکنجوی خراب ہو جائے گی۔ اچھا جی چلو جی، جامع شیریں وچ پا لیا، کیوں؟ لانعدام المعدن، اس کی دلیل یہ ہے کہ اب وہ معدن میں نہیں مرا، اب وہ تو بلال نے جاگے چھال مار گیا۔ اور بعد نے کہا لا یفسدہ، کہ وہ اس کو فاسد ہے، کیوں؟ لعدم الدم، کہ اس میں خون کوئی نہیں ہے، اے لعدم المقتضی، کہ جو نجاست کا مقتضی ہے کون؟ خون، وہ اس میں کوئی نہیں ہے، اور یہی اصح ہے۔ لو جی بچ گیا تیرا شربت جی، یہی اصح ہے جی، سمجھا جی؟ جی اچھا جی، اندہ معنی کر لو، اور اس لیے کہ نہیں خون اتھو ہی نا ان حیوانات میں، کیونکہ دموی اور پڑھ دے آشیا یار نہیں زندگی گزار سکتے،
پانی میں اور دم ہی نجس ہے، اور پانی کے غیر میں۔ اگر وہ مر گئے پانی والے جانور تو بعض نے کہا ہے مچھلی کا غیر، یعنی اگر مچھلی مر گئی ہے تو وہ فاسد نہیں کرے گی، مچھلی کا غیر فاسد کر دے گا اس کو باوجہ نہ ہونے معدن کے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں فاسد کرے گا اس غیر ماء کو باوجہ عدم دم کے، اور یہی اصح ہے۔ ایک منٹ پھر ترجمہ کریں ہوئے اور دیکھیں نا والے انہو جی بنایا امام سرخسی رحمہ اللہ نے اس تعلیل کو کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تعلیل مضبوط ہے جی، اے شاباش ہے جی کہ اس میں خون کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وثانی دوسری دلیل یہ کہ نہیں ہے ان حیوانات کے لیے کیا، کیونکہ وہ جو ان سے نکلتا ہے اگر ذبح کریں تو ان کے اندر سے جو نکلتا ہے جب اس کو دھوپ میں رکھے نا تو وہ سفید ہو جاتا ہے، جبکہ دم کا قانون یہ ہے کہ اذا شمّ سا یسود، جب وہ سورج کی گرمی اس کو لگتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ لا دم فیہ، اور وہ جو تو دیکھتا ہے یعنی دم وہ نہیں ہے، حقیقت میں دم نہیں ہے، وہ ویسے نظر آ رہا ہے جی، سمجھا جی۔ لِنِعْدَامِ الْمَعْدِنِ جی بھائی بعض نے کہا کہ فاسد کر دیں گے کیونکہ معدن کوئی نہیں ہے، اور یہ قول ہے نصیر بن یحییٰ و محمد بن سلمہ رحمہ اللہ کا، اور یہ ایک روایت بھی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے۔ تو وقیل لا یفسدہ، یہ کن کا قول ہے؟ یہ قول ہے محمد بن مقاتل کا، اور یہ روایت ہے امام حسن بن زیاد کی امام ابو حنیفہ سے، اور روایت ہے ہشام کی امام محمد رحمہ اللہ سے جی، سمجھا جی۔ چلے منع کرتا کہ چلیے حیوانات بیچوں کے دم بھی نہیں زندگی گزار سکتا پانی میں، اور خون ہی تو وہ نجس ہے، اور پانی کے غیر میں بعض نے کہا ہے مچھلی کا غیر فاسد کر دے گا اس کو بوجہ نہ ہونے معدن کے، اور بعض نے کہا ہے نہیں فاسد کرے گا پانی کے غیر کو بوجہ عدم دم کے، اور یہی اصح ہے۔ اچھا جی والدفداء البحری والبری سواء وقیل وقیل البری یفسد لوجود الدم وعدم المعدن وما یعیش صبر اور مینڈک سمندری پانی والا اور خشکی والا اس مسئلے میں برابر ہے، جون سا بھی مینڈک مر گیا وہ شاید نجس نہیں ہوگی، سمجھا جی۔ یہ تو ہے پہلا مسئلہ۔ وقیلہ تو تھلے لکھی وہ الاصح، اصح یہ ہے، بعد نے کہا ہے کہ بری خشکی والا فاسد کر دے گا، کیوں؟ باوجہ پائے جانے دم کے اہل وجود مقتضی اور عدم معدن کے۔ اس کا یہ معدن بھی نہیں ہے پانی، یہ تو خشکی کا یہاں جیتا ہے، اگر یہ پانی والا ہوتا تو بحر مر جاتا، تو یہ تو خشک ہیں جی، میں جی رہے ہیں جی، تو لہٰذا یہ اگر گریں گے تو پانی کو فاسد کر دیں گے، سمجھ گئے؟ اچھا جی اور خود رو بدفداء باہری وہ ہوتا ہے کہ اس کی انگلیوں کے درمیان ستھرا ہوتا ہے، برخلاف بری کے اس میں نہیں ہوتا جی۔ اور وہ جو زندگی ما یعیش ہو گیا رہے جی، اور مینڈک بحری اور بری برابر ہے، یعنی دونوں اگر مر جائیں تو شاید نجس نہیں ہوگے۔ اور بعض نے کہا ہے واہ والا صح بری فاسد کر دے گا باوجہ پائے جانے خون کے اور باوجہ عدم معدن کے، اور طلبہ نا بری یعنی وہ کہ اس کے لیے دم سائل ہے، جیسا کہ خشکی والا سانپ، یہ اگر مر گیا تو نجس ہو جائے گی چیز، جو خشکی والی چیزیں ہیں جی۔ مینڈک باہری اور بری برابر ہے، اور بعض نے کہا ہے خشکی والا فاسد کر دے گا بوجہ پائے جانے خون کے اور عدم معدن کی جی۔ وما یعیش فی الماء ما یکون توالدہ ومسواہ فی الماء ومائج المعاش دون مائج المولد مفسد۔ اچھا جی، اے ما یعیشو کون ہوتے ہیں؟
اور وہ جو زندگی گزارتے ہیں پانی میں وہ ہوتے ہیں جن کے زچگی کے سینٹر بھی پانی میں ہیں اور ان کے بیڈ روم بھی پانی میں ہیں، سب کچھ ان کا ہاسے والی کیڑی گل ہے یار کہ ان کا توالد بھی پانی میں ہے اور ان کا ٹھہرنا بھی، ان کے نر مادہ کی جفتی جمنا سب کچھ کدھر ہے؟ اس کو کہتے ہیں ما یعیش فی الماء، اس کو کہتے ہیں تے وچ نہان تے جدوں طبیعت وچ گڑبڑ ہوے تے باہر نکل کے جفتیاں کرن، یہ نہیں مراد جی، سمجھا جی اے شاباش جی، یا بچے جمن لگے باہر نکل آن، یہ ما یعیش نہیں ہے، یہ سمجھ گئے ہو؟ او ما یعیش شروع فی بیان اس بارے میں کہ مراد ما یعیش فی الماء سے ما ہوا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، وہ چلو جی اچھا جی اگلا مسئلہ، اور مائی المعاش دون مائی المولد، پانی میں زندگی گزارتی ہے لیکن بچے شچے انڈے خشکی تھے، بیڈ روم ان کا خشکی پر ہے جی، تو یہ جو ہے نا یہ ما یعیش فی الماء نہیں ہے، جیسا کہ بطخ اور یہ ساری مرغابیاں جتنی یہ چیزیں ہیں یہ پانی میں تو رہتی ہیں لیکن زندگی پانی میں نہیں، بچ نہیں، صرف ایک ٹبی مارنی نہان واسطے، بطخ سارا دن اتنے تردی چھپڑے جی تو جتھے وہ چنگی گندی گاہ بھی اتوں کھاندی سارا دن، پھر وہ انڈا دیندی تو مولی شاید آتا میں انڈا اج بطخ دے کھانا سویرے ناشتے نال جی، چلو جی ہاں جی دھیان کرا جی ما یعیش ہے جی، منع کرو جی، اور کتوں، اور ما یعیش فی الماء وہ جانور ہیں کہ ہو توالد ان کا اور ٹھکانہ ان کا پانی میں، یہ سارا کام پانی میں ہو جی، اور مائی المعاش یعنی زندگی تو پانی میں گزارتی ہے، نہ کہ مائی المولد بچے شچے انڈے بار بچے بار سارا کچھ، تو یہ کیا ہے؟ مفسد ہے، تو لہٰذا اگر بطخ پانی میں مر گئی ہے تو پانی فاسد ہو جائے گا جی اور ما یعیش فی الماء وہ جانور ہوتے ہیں یار ٹائم کی ہو گئی، ورنہ ان کا اور ٹھکانہ ان کا پانی میں، اور مائی المعاش نہ کہ مائی المولد، یہ مفسد ہے، یہ مفسد ہے۔